25 سے یہ سورۃ المدثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، آمین یا رب العالمین۔ فرمایا کہ ثم ادبر واستکبر، یہ آیات ہم پڑھ چکے اور اس میں جس قصے کی طرف اشارہ ہے اس کا بھی ماقبل ذکر ہو چکا۔ تو ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور استکبار کیا۔ استکبار تکبر کے معنی میں بھی آ جاتا ہے اور استکبار تکبر کی علت کے طور پہ بھی آتا ہے۔ تو بعض علماء فرق یہ کرتے ہیں کہ استکبار کے اندر بڑائی چاہنا ہے یا بڑا سمجھنا ہے، اور تکبر میں اس بڑائی کا کسی کے سامنے اظہار کرنا ہے۔ تو فرق یہ ہوگا کہ استکبار میں جیسے آبجیکٹ کی حاجت نہیں ہے، اور تکبر میں کوئی آبجیکٹ ہونا چاہیے کہ جس پر انسان اس استکبار کا اظہار بھی کر سکے۔ تو استکبار جیسے بالکل اکیلے میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی انسان بند کمرے میں بھی ہو تو وہ مستکبر ہوگا، لیکن متکبر ہونے کے لیے اس کبر کا اظہار کرنا پڑے گا۔ تو ثم ادبر واستکبر کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس نے پیٹھ پھیری، واستکبر اور استکبار کیا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ یہ ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ استکبار تکبر کے معنی میں ہو کہ اس نے تکبر کیا، یہ بھی ٹھیک۔ فقال ان هذا الا سحر یؤثر، تو کہنے یہ لگا کہ یہ نہیں ہے مگر ایک جادو جو چلا آتا ہے۔ یہ پہلا ترجمہ ہم نے کیا تھا، اور دوسرا ترجمہ کیا تھا سحر یؤثر، کہ وہ جادو کہ جو دوسرے جادو پر زیادہ قوت رکھتا ہے۔ دونوں ہی ترجمے ممکن ہیں۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ ان ھذا الا قول البشر، کہ یہ نہیں ہے، ھذا کا اشارہ قرآن کی طرف ہے، الا قول البشر، مگر بشر کا قول، بشر کی کہی ہوئی بات، یعنی یہ کلام اللہ نہیں ہے، اس کا مصدر بشر ہے۔ سأصلیہ سقر، میں ان قریب اسے داخل کروں گا سقر میں۔ دیکھیں یہ جو اصلہ یسلی ہے اور سلیہ یسلا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں تسلا نارا حامیہ، جہنم یصلونہا، جہنم میں وہ داخل ہوں گے۔ تو علماء نے کہا کہ سلیہ یسلا کے اندر داخلے کے ساتھ ساتھ جیسے گرمی اور تپش کا مفہوم بھی ہوتا ہے۔ تو سلیہ یسلا کا مطلب گرم جگہ میں، جلتی ہوئی جگہ میں، کھولتی ہوئی جگہ میں، دہکتی ہوئی جگہ میں داخل ہونا۔ تو داخل ہونے کا مفہوم ہے اس عذاب کے مفہوم کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں سأصلیہ سقر، میں اسے داخل کروں گا سقر میں۔ تو سقر کے بارے میں کہا کہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور سقر یسقر کہتے ہیں جلانے کو، سقر یسقر سقرا، جلانا۔ یہاں ایک مفسر جو امام برہان الدین البقائی ہیں علیہ الرحمہ، انہوں نے ایک مفہوم نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد ہے میں اسے داخل کروں گا ایک ایسے عذاب میں جو اس کا دماغ جلائے گا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ کیونکہ انہ فکر وقدر، اس نے غور و فکر کیا نا، تو وہ ایک دانشور انسان تھا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا، اور بظاہر اس نے گویا یہ جو ان ھذا الا قول البشر ہے یہ نتیجہ فکر کے طور پہ بیان کیا ہے کہ میں نے بہت غور کیا، فکر وقدر، اور نتائج فکر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ نتائج فکر یہ ہے کہ ان ھذا الا قول البشر۔ تو سقر کے اندر انہوں نے یہ مفہوم بیان کیا کہ بھئی اس
دماغ جلانے کا، باقی کسی مفسر نے یہ مفہوم بیان نہیں کیا۔ تو اس پر جب میں نے جیسے غور کیا اور لغت کی کتابیں دیکھیں تو اکثر اہل لغت نے بھی یہ مفہوم نقل نہیں کیا سوائے لسان العرب میں ابن منظور علیہ الرحمہ کے۔ انہوں نے فرمایا کہ سقر یسقر کے اندر ایسا جلانا ہے جس سے دماغ کھولے، تو یہ مفہوم انہوں نے جیسے خاص طور پہ نقل کیا ہے۔ تو یہ ایک مطلب کام کی بات ہے، یعنی اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں کہ الجزاء من جنس العمل، تو گویا اس نے اپنے دماغ کو اپنے طریقے پر نچوڑا تھا تو اس کی سزا بھی اسی طریقے پر ہوگی، واللہ اعلم۔ تو ویسے ترجمہ یہی ہے کہ میں اسے جہنم میں داخل کروں گا، لیکن بہرحال یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جہنم نہیں کہا، یہاں جہیم نہیں کہا، یہاں سقر کہا ہے، تو سقر کا لفظ یہاں کیوں بولا گیا جہنم کے لیے؟ تو یہ وہ تعلق ہے جو امام صاحب نے بیان کیا برہان الدین البقائی، اور اس کی تصدیق جیسے ابن منظور علیہ الرحمہ نے لسان العرب میں کی۔ برہان الدین البقائی 9ویں صدی کے، ہاں یعنی متأخر ہیں، اور ان کی کتاب ہے نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، اور نظم الدرر اس اعتبار سے بہت عمدہ ہے کہ اس میں کئی ایسے نکات آپ کو مل جاتے ہیں جو اور تفاسیر میں نہیں ملتے، اور واقعتاً وہ نکات ہوتے ہیں یعنی لفظ کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اور دوسری ان کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے نظم قرآن کا اعتبار کیا، یعنی آپ دیکھیں وہ کوئی بھی آیت نہیں ہوگی جس کا پچھلی آیت سے اور ماقبل آیات سے وہ ربط بیان نہ کرے۔ تو نظم قرآن امام راضی بھی پیش نظر رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے جیسے نام ہی اس کا یہ رکھا ہے نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، سور اور آیات کے باہمی تناسب کا بیان ہے۔ تو گویا وہ ایسا تناسب انہوں نے کر دیا جیسے نظم الدرر، نظم الدرر کہتے ہیں موتیوں کو کسی لڑی میں پیرو دینا، تو نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور یہ ان کی کتاب ہے، اور بہت کمال ہے۔ یعنی کئی دفعہ آپ اور تفاسیر پڑھتے ہیں تو جیسے انسان کہتے ہیں اتنی تفاسیر ہیں تو ہر ایک سب نے ایک ہی باتیں لکھنی ہے، نہیں، وہ سب ایک بات نہیں لکھ رہے ہیں۔ اب یہ مفہوم جو اس وقت میں نے بیان کیا ہے میرے علم کے مطابق نہایت ناقص، کسی اور مفسر نے بیان نہیں کیا۔ سأصلیہ سقر، ابھی آگے بھی ایک دو جگہ ایسی آ رہی ہیں جہاں انہوں نے کچھ مفاہیم بیان کیے جو باقیوں نے نہیں کیے۔ تو جیسے وہ علماء کہتے ہیں کہ ایک جملہ مشہور ہے کہ ما ترک الاولون للآخرین شیء، کہ بھئی اولون نے آخرین کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، سب کر گئے۔ ایسا قرآن کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، یعنی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اولون سب کچھ کر گئے ہیں، بعد میں آنے والوں کو گویا اس کے وہ عجائب اب نہیں مل سکتے، نہیں، لا تنقضی عجائبہ، جیسے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے طور پہ یہ ثابت ہے مرفوعاً، حدیث ضعیف، لا تنقضی عجائبہ، واللہ اعلم۔ تو فرمایا وما ادراک ما سقر، اللہ نے خود فرمایا کہ تمہیں کیا کون سی شے بتائے گی کہ یہ سقر کیا ہے۔ وما ادراک ما سقر، یعنی ای شیء ادراک ما سقر۔ بعض علماء نے کہا قرآن مجید میں جہاں آئے نا ما ادراک، اب یہ لغت کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ صرف استقراء کے نتیجے میں، یعنی جہاں ما ادراک آئے وہاں جواب دے دیا جاتا ہے، جہاں ما یدریک آئے وہاں جواب نہیں دیا جاتا، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا وہاں جواب نہیں ملتا، یعنی اللہ کہیں گے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، بات ہے تو آگے بتا دیا جائے گا وہ قیامت ہے، یوم یکون الناس الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، اس کی بھی وضاحت ہو گئی۔ لیکن مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، تمہیں کیا معلوم کہ قیامت قریب ہو، تو اب یدریکا جب آیا تو یہ نہیں بتایا کہ قیامت کا فاصلہ کتنا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور یہ قاعدے ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ تو وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے۔ ہاں آپ کو نہیں پتا، ہم ہی بتائیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا نا کہ سقر ہے لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ وہ چھوڑتی ہے۔ اس میں بہت سے اقوال ہے کہ بھائی باقی کیا نہیں رکھتی اور کیا نہیں چھوڑتی، کہتے ہیں باقی کھال نہیں رکھتی اور گوشت چھوڑ دیتی ہے، یعنی اس کو جلاتی رہتی ہے۔ لیکن سمپل سا مفہوم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں دو متضاد صفات کو جمع کیا گیا ہے، یعنی اگر وہ باقی نہیں رکھتی تو چھوڑ دے گی نا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں لا تبقی، باقی بھی نہیں رکھے گی، ولا تذر، اور چھوڑے گی بھی نہیں۔ تو یہ مانند ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں لا یحییٰ ولا یموت، یعنی لا کیا ہے فرمایا ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، تو نہ زندہ ہوگا نہ مردہ ہوگا۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہو، نہیں، وہ باقی نہیں چھوڑے گی، لا تبقی، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ بالکل عدم کا شکار کر دے اور انسان مر جائے اور عذاب رخصت ہو جائے، نہیں، لا تذر،
چھوڑے گی بھی نہیں. لا تبقی ولا تذر, نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے. لواحۃ للبشر, جھلسا دینے والی ہے. مشہور تفسیر اس کی یہی ہے, ابھی عرض کرتا ہوں. جھلسا دینے والی ہے کھال کو. یہاں کہا جن لوگوں نے یہ تفسیر کی, انہوں نے کہا بشر جو ہے وہ بشرۃ کی جمع ہے. بشر بمعنی انسان نہیں ہے. بشرun کیا ہے؟ بشرہ کس کو کہتے ہیں؟ انسانی کھال کو. انسانی کھال کو بشرہ کہا جاتا ہے. تو لواحۃ للبشر, انسانی کھال کو جلا دینے والی ہے, جھلسا دینے والی ہے. اور کہا کہ لاح یلوح اور لوح یلوح, اس کا مطلب ہوتا ہے آگ کا جھلسا دینا. کہا جاتا ہے لوحت الشمس, آگ نے اسے, سورج نے کیا کیا؟ جھلسا دیا. اسی طرح کہا جاتا ہے لاحت الشمس. تو لاح یلوح اگر متعدی استعمال ہو تو پھر وہ کس معنی میں ہے؟ جھلسا دینے کے معنی میں. تو لواحۃ للبشر فعالۃ کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے نا. تو لائح بنائیں گے آپ, لائح سے مبالغہ کیا بنائیں گے؟ لواح. تو لواحۃ للبشر یہ پہلا ترجمہ ہے, اور یہ اکثر علماء نے اختیار کیا. یہاں بھی یہی ترجمہ. دوسرا ترجمہ ہے کہ لواحہ جو ہے وہ لاح یلوح سے ہے, لیکن متعدی نہیں ہے, لازم ہے. اور اگر لازم معنی میں استعمال ہو تو لاح لیا الشیء کا مطلب ہے مجھے کوئی شے نظر آنا دور سے. لاح یلوح کا کیا مطلب ہے؟ دور سے نظر آنا. تو کہا جا رہا ہے لواحۃ للبشر, انسان کو دور ہی سے نظر آ جائے گی. وجیء یومئذ بجہنم, اور کہا کہ اتنے فاصلے سے گویا اس کی زفیر اور شہیق بھی سنائی دے رہی ہوگی. تو لواحۃ للبشر ای ظاہرۃ للبشر من بعید, دور سے بشر کے لیے ظاہر ہوگی. یہ بھی سلف سے ایک رائے مروی. مطلب علیہا 19, اس پر 19 ہیں. یہاں میں کیسے پتہ چلا کہ 19 فرشتے ہیں؟ وہ تو اللہ نے بتایا, وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ. لیکن یہاں ترجمہ کیا ہے؟ علیہا 19. دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ جو 19 کا لفظ یہاں بولا, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فتنے کا سبب بنا دیا. اور وہ اقوال آپ کو تفسیری روایات میں ملیں گے کہ ابو جہل نے کہا کہ بھئی فلاں سے تم 10 کو سنبھال لینا, باقی ہم مل کے 9 کو سنبھال. اس طرح کی استہزائیہ باتیں. اور پھر یہ کہ یہ 19 کے فگر میں کیا حکمت ہے؟ یہ 20 کیوں نہیں ہے؟ یہ 18 کیوں نہیں ہے؟ یہ 19 ہی کیوں ہے؟ کیا خدا کے ہاں فرشتوں کی کوئی کمی واقع ہو گئی تھی کہ بہت دیکھ بھال کر کے اس سے زیادہ نہیں ملے تو 19 ہی رکھے گئے وہاں؟ مطلب آپ دیکھیں نا, یہ سارے سوالات استہزائیہ پیدا ہو سکتے ہیں جہاں بھی عدد آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس عدد کو فتنہ بنایا ہے. اور واقعتاً جو شخص, اور یہ بحث جو ہے نا یہاں سب سے خوبصورت جو میں نے دیکھی وہ امام ماتریدی کی ہے. باقی علماء کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بتائیں کہ بھئی یہ 19 کے فگر میں حکمت کیا ہے. کسی نے کہا انسان کے اندر جو کل صفات اس کو برائی پر آمادہ کرتی ہیں وہ 19 ہوتی ہیں, وہ تکلف سے نکال دی. کچھ نے کہا کہ 19 اعمال ایسے ہیں جن کے ترک پر جہنم لازم آتی ہے. تو گویا 19 کا فگر جو ہے وہ اس اعتبار سے اکثر ہو. یہاں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے بھی ذکر کیا کہ میرے اعتبار سے مجھے اس میں جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ 19 کا جو فگر ہے وہ ان اعتبارات سے یہ حکمتیں تلاش کی جا سکتی ہیں. لیکن امام ابو منصور الماتریدی فرماتے ہیں کہ اصلاً یہ عدد کا بیان یہ کہنے کے لیے ہوتا ہے کہ تم اس کی حکمت نہیں سمجھ سکتے. جہاں بھی عدد آ جاتا ہے, یعنی اگر آپ کہیں گے کہ 19 اعمال ایسے ہیں کہ جو جہنم میں جانے کا باعث ہے, یا 19 اعمال ایسے ہیں جن کا ترک جہنم میں جانے کا باعث ہے, یا 19 صفات ایسی ہیں کہ جو, یا 19 آ رہا ہے, تو پوچھا جائے گا اچھا یہ صفات 19 کیوں, یہ کیوں 20 نہیں اور یہ 18 کیوں نہیں؟ پھر یہ اشکال رہے گا. یعنی آپ خود ہی سوچیں, اگر آپ 19 فرشتوں کا تعلق 19 صفات سے جوڑیں تو صفات کے متعلق پھر عدد کا سوال نہیں رہے. 20 بھی ہو سکتی تھی, 17 بھی ہو سکتی تھی. پھر اس کے بعد کہیں اور چلے جائیں, آپ کہیں 19 اعمال ہیں اصل میں, تو کہا جائے گا 19 ہی اعمال کیوں ہیں. یہی اسی کی میں تفسیر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ فتنہ کیسے بنتا ہے. کہ اصلاً اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ حکیم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ 19 کی ایک تعداد رکھی ہے. جو اہل ایمان ہیں وہ فوراً جان لیں گے, ان کا ایمان میں اضافہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ امور ہیں کہ جو تعبدی ہیں, جن کو ماننا ضروری ہے. ان کے پیچھے حکمت حتمی طور پہ معلوم کر لینا انسانی عقل کی قدرت میں نہیں ہے. وہ فوراً یہ جہاں وہ کہیں گے 5 نمازیں, آپ یہی سوال وہاں اٹھا لیں گے, وہ فرماتے ہیں 5 کیوں, 6 کیوں نہیں, 7 دفعہ طواف کرنا ہے تو 6 دفعہ کیوں نہیں کرنا, کنکریاں اتنی دفعہ کیوں مارنی ہے,
رمضان میں 29 یا 30 روزے ایک مہینے ہی کیوں روزے رکھنے ہیں، وغیرہ وغیرہ. مطلب عدد جو ہے ثلاثت قروء ہے، 3 حیض کیوں انتظار کرنا ہے؟ 2 حیضوں سے براءت رحم کا نہیں پتہ چل جائے گا، رحم کا 3 ہی کیوں کرنے ہیں؟ 4 مہینے 10 دن کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ بیوہ کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، تو 4 مہینے کیوں نہیں ہے، 5 مہینے کیوں نہیں ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن کے اندر کیا حکمت ہے؟ وغیرہ وغیرہ. تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بھائی خدا ہے نا، خدا کی ساری حکمتیں تمہیں کہاں سے معلوم ہو جائیں گی؟ کچھ چیزیں اللہ نے آزمائش کے لیے رکھی ہیں. فتنے کا مطلب کیا ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ تم اس کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے. فتنے کا مطلب یہ ہے اس کے ذریعے کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ جو ہیں اپنے یقین میں اضافہ کر لیں گے. ایک ہی آیت ہوگی، جیسے اللہ اگلی آیت میں جیسے تکرار سی لگے گی نا کہ ہم نے اس کو، ان کی عدت کو، ان کی گنتی کو فتنہ بنایا تاکہ اہل ایمان لے آئیں اور اہل کتاب کو بھی کوئی شک نہ رہے، اور تاکہ کافر یہ کہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کہہ رہا کیا بات بات. تو گویا عدد کو فتنہ بنایا، اور عدد واقعتاً فتنہ ہے. یعنی اگر انسان اپنی عقل سے عددی مسائل حل کرنے کی کوشش کرے گا تو ان دی اینڈ گمراہی کا امکان ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ پچھلی صدی میں بھی جو 19 کا فگر لے کر پھر ایک میتھمیٹیکل جو ہے وہ میریکل بنایا گیا، اس کے اوپر بھی بہت شور و شرابہ، ہر چیز نکال کے دکھا دی گئی کہ پورا قرآن مجید جو ہے وہ 19 کے فگر پر کھڑا ہوا ہے. بات ہے. لیکن ہوتے ہوتے بات فتنے میں وہاں بھی یہاں پہنچی کہ پھر کچھ جگہوں پر شک پیدا ہو گیا کہ یہ 19 کے فگر سے یہ جگہ حل نہیں ہو رہی. تو 19 کا جو صاحب تھے انہوں نے پھر ان آیات کا انکار کر دیا کہ غالباً یہ قرآن نہیں ہے، کیونکہ یہ پورا جو ہے وہ 19 کے اندر جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا. تو آپ دیکھیں اس اعتبار سے ہر زمانے میں یہ فتنہ ہوگا نا پھر، یعنی 19 ہی کیوں ہے؟ اچھا 19 میں پھر کوئی میتھمیٹیکل میریکل ہے؟ یا سب باتیں زیادہ سے زیادہ حکمت کے درجے میں بیان ہو سکتی ہیں. باقی اللہ نے فرمایا یہ آزمائش ہے، آزمائش، اس کو ایسے ہی مان لو. تو علیہا 19، اس میں کیا ہے 19 ہے، سوری اس پر کیا ہے 19 ہے. سورہ کہف میں 2 صاحب تھے، اور ہاں بالکل اصحاب کہف کی جب انہوں نے کہا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، پہلے والوں نے کہا خمسۃ سادسهم كلبهم رجما بالغیب وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، ٹھیک بھی بتا تو قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ. یعنی ان کے بارے میں اور ان کے عدد کے بارے میں کوئی جھگڑا نہ کیجیے. إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. تو وہاں بھی جیسے عدد ضرب ہے سارا، ان کی تعداد کتنی، تعداد سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جتنی بھی تعداد. آسمان 7 ہے، آپ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہر شے 7 رکھی ہے اور اس سے یہ حکمت. سوال ان یہ ہوگا چلو 7 کیوں رکھی ہے؟ 7 میں تو مطلب 6 میں ہوتی تو آپ 6 میں حکمت تلاش کر لیتے. انسانی عقل تو کہیں بھی حکمت تلاش کر سکتی ہے. 19 ہے تو 19 تلاش کر لی. جنہوں نے 19 صفات بتائی، اگر 20 ہوتی تو 20 بنا لیتے آگے پیچھے کر کے. 19 اعمال بتائے 20 ہوتے تو 20 بنا لیتے. سمجھ میں آ رہی؟ واللہ اعلم. تو اس لیے اگلی آیت ذرا غور سے پڑھیے، وہ بہت اہم ہے. اب آگے اگلی آیت میں وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آگ والوں کو نہیں بنایا مگر فرشتہ. اب آپ دیکھیں یہاں لغت کا بھی ایک قاعدہ ہے کہ یہ جو اضافت ہے نا، اصحاب النار مرکب اضافی ہے، تو یہ اضافت ادنا ملابست کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر رہنے والوں کو بھی اصحاب النار کہتے ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور یہاں ان کو کیا کہا؟ اصحاب النار، یہ بھی اصحاب النار. تو اب اصحاب النار دونوں میں اضافت بظاہر ایک جیسی ہے، لیکن ایک میں اضافت ہے اس کے اندر رہنے والوں کی، اور ایک میں اضافت ہے بمعنی اس کے اوپر نگران کی. تو اضافت کا قاعدہ کیا ہے؟ محض ادنا ملابست سے اضافت ہو جاتی ہے. تو اصحاب النار اگر کہا جائے کہ لازماً یہ بھی جہنم میں رہنے والے ہونے چاہیے؟ نہیں، ضروری نہیں. جیسے میں کہوں کہ بھئی یہ یدی ہے، تو اب یدی کا مفہوم یہ ہے نا کہ یہ میرا جز ہے، تو جہاں بھی میں اضافت قائم کروں گا وہ میری جزئیت کی اضافت ہوگی. میں کہوں قلمی، تو قلمی کا مطلب کیا؟ میرے وجود کا جز ہوگا. تو اگر اضافت ایک ہی نوع پر سمجھی جائے گی تو ہو سکتا ہے جب اللہ فرمائے روحی ونفخت فیہ من روحی، تو اس سے نتیجہ یہ نکال لیا جائے کہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا والعیاذ باللہ جز ہونی چاہیے. تو یہ سب باتیں عربی قواعد کی روح سے غلط ہیں. اضافت کے بہت سے طریقے
ہو سکتے ہیں. تو یہاں اصحاب النار کا کیا مطلب ہے؟ خزنۃ النار، جو اس کے داروغہ ہے. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، ہم نے اصحاب النار کو نہیں بنایا مگر فرشتے. یعنی یہ تو جواب ان کو دیا جا رہا ہے کہ ہم سنبھال لیں گے، تم کون سنبھال لو گے، وہ انسان نہیں ہے، وہ فرشتے ہیں. وما جعلنا عدتهم، اب یہ وہ آیت ہے، ہم نے نہیں بنایا ان کی گنتی کو، مہا نافیہ، الا فتنہ. دیکھیں اس میں بھی حسر ہے. حسر اس معنی میں ہے کہ دیکھو اس گنتی میں نا بہت لمبے چوڑے مفاہیم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اصلاً آزمائش ہے. وما جعلنا عدتهم الا فتنہ، ہم نے نہیں بنایا ان کی گنتی کو مگر فتنہ. فتنہ یہاں کس معنی میں؟ ما یفتن بہ الناس، جس کے ذریعے لوگوں کو آزما لیا جائے اس کو فتنہ کہتے ہیں. لیکن وہ فتنہ کس کے لیے بنے گا؟ للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کفر کیا. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، ابھی دوسری حکمت ہے، تاکہ یقین کر لیں، استیقان استفعل یستفعلوا، تاکہ یقین حاصل کر لیں وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے. کیوں یقین حاصل کر لیں؟ اکثر علماء نے یہ حکمت بیان کی کہ یہی عدد ان کے ہاں بھی تھے. اس میں کہتے ہیں بٹوین دی لائن منع کیا گیا مومنین کو کہ بحث نہ کریں اس پہ، 19 پہ یہ کہتے ہیں ان بٹوین، مطلب یہ کہا گیا ہے کہ لمبی بحث ہے. ہاں مطلب اس پر ایسی کوئی بحث نہ کر لینا جس سے کچھ مفاہیم قطعی درجے میں نکال کر فارغ ہو جائے، اور اس کو ٹھیک ہے کبھی کوئی حکمت کوئی نکال ملے، مفسرین نے نکالی ہے، ہم ان کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ بھی اسی درجے میں ہی نکالی ہے نا کہ چلو شاید یہ ہو، چلو شاید یہ ہو، واللہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. تو فرمائے الا فتنۃ للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اہل کتاب بھی یقین حاصل کریں. تو یہاں علماء نے دو حکمتیں بیان کی. ایک یہ کہ ان کے ہاں 19 اسی طرح موجود تھا، اور اس میں کچھ روایات بھی ہیں کہ ان کی کتابوں میں بھی خزنۃ جہنم کی تعداد 19 ہی ہے. تو جیسے یہاں 19 آئے گا تو انہیں بھی خبر ہو جائے گی کہ یہ اس کا مصدر ایک ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ یقین اہل کتاب حاصل کر لیں کہ جو اعداد ہیں ان کے ہاں بھی اعداد اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، یہ امام ماتریدی کا قول ہے، اور ان کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے. تو یہاں بھی 19 اگر کہا گیا ہے تو 19 کے عدد کے پیچھے اللہ کی بتائی ہوئی کوئی حکمت ہے، اور یہ اہل کتاب اپنی کتابوں سے ہی جانتے ہیں. یہ ایک تعبیر ہو سکتی ہے، ذرا لمبی چوڑی سی ہے، لیکن پہلی والی بات سمپل سی ہے کہ بھئی وہ اپنی کتابوں میں ایسے ہی جانتے تھے. جی جی دیکھو فتن یفتنو کا لغوی معنی ہوتا ہے آگ میں جلانا، آگ میں تپانا. یعنی کہا جاتا ہے فتنت الذہب بالنار، کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے سونے کو آگ میں تپانا فتنہ ہے. اب کئی دفعہ فتنہ لغوی معنوں میں بھی قرآن میں آیا، یعنی جلنے کے معنی میں. یعنی کہا یوم ہم علی النار یفتنون، جب وہ آگ پر تپائے جائیں گے. اب وہاں تپانے کا مفہوم ہے. کئی دفعہ فتنہ آتا ہے بمعنی کفر، یعنی مثال کے طور پر بعض علماء کی رائے میں قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، تو وہاں کفر کے معنی میں بھی آ رہا ہے. بعض نے کہا جیسے عبداللہ ابن عباس نے کہ فتنے سے مراد ہے ان یفتن الناس عن دینہم. تو وہ تفسیر کیسے کرتے ہیں؟ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ حتی لا یفتن الناس عن دینہم، کوئی کسی کو دین سے پھیر نہ سکے. اس کا بھی لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کو قوت حاصل ہوگی سیاسی سطح پر بھی، تو تبھی یہ حالت ہوگی کہ کوئی کسی کو دین سے پھیر نہ سکے. تو فتنہ اس معنی میں بھی آتا ہے. فتنہ کئی دفعہ جو ہے وہ مطلب جیسے یہاں ہے نا، یعنی فتنہ کئی دفعہ اس معنی میں بھی کہ مطلب جو فتنہ کا پہلا معنی ہے نا، یعنی محض آزمائش، وہ شر نہیں ہے، اس میں خیر بھی ہو سکتا ہے. اس میں نبی بھی فتنہ ہے اپنی قوم کے لیے، جیسے کہ کہا گیا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، سب ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہے. غنی فقیر کے لیے فقیر، غنی کے لیے مرد، عورت کے لیے عورت، مرد کے لیے نبی، قوم کے لیے قوم، نبی کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ فتنے کا وہ معنی ہے جس میں محض آزمائش ہے. جیسے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنۃ، تو اب وہاں بھی نیگیٹیوٹی نہیں ہے کہ مال. اسی طرح ما ترکت بعدی علی رجال امتی بعدی اضر من النساء فتنۃ اضر علیہم من النساء، تو وہاں خواتین کو کیا کہا؟ فتنہ. لیکن یہاں بھی فتنہ آزمائش کے مفہوم میں ہے، لیکن یہاں وہ آزمائش مراد ہے جس کے نتیجے میں واقعتاً کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں. اس لیے فرمایا یہ فتنہ اہل ایمان کے لیے نہیں ہے، وگرنہ تو سب کے لیے فتنہ ہے نا. تو فرمایا وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا،
تو جب یہ کفار کے لیے فتنہ ہو گیا تو گویا اس کے اندر ایک سلبی مفہوم پیدا ہو گیا کہ ایسا فتنہ جس کے نتیجے میں لوگ گمراہ ہو جائیں بالفعل. تو فتنے کا مطلب آپ دیکھیں گے کہ اپنے اوریجنل میننگ سے ہر جگہ تعلق ہے. دونوں طرف ہے، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ مال اور اولاد برے ہوتے ہیں، اس میں یہ مفہوم نہیں لے سکتے آپ. اور یہ بھی ہے کہ دیکھ رہے ہیں یہ ازمائش ہے، انہیں میرا پاس ہے. ہاں یہی مراد یعنی کسی شے کی آزمائش ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شے انٹرنسیکلی بیڈ ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اگر کہیں کفار کو ویسے تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان میں پھنس گئے ہو. ہاں یعنی اس عدد میں پھنس کر یہ لوگ کفر کر لیں گے، مراد یہ. ہاں وہ مطلب وہ یہی ہے نا، اگر فتنے کے جیسے مختلف استعمالات معلوم ہو تو یقیناً خواتین کو فتنہ کہا گیا جیسے کہ فتنۃ النساء، وہ حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن اس کا مطلب قطعاً ان کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی کا بیان نہیں تھا. اموال کو بھی تو فتنہ کہا ہے، اس میں تو کسی نے آج تک نہیں کہا کہ یہ مال فتنہ ہے، تو یہ کیوں، مال تو سب جیب میں بھرتے چلے جا رہے ہیں، تو مال کو بھی فتنہ کہا، اولاد کو بھی کہا. اسے میں بتا رہا ہوں اگر آپ وہاں جا کے تفسیر پڑھیں تو یہ ہم صرف تعلیم و تعلم میں بتا رہے ہیں، سب کو فتنہ کہا ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، وہاں آپ تفسیر میں پڑھیں گے تو کہیں گے کہ سب فتنہ ہے. الانبیاء لأقوامهم والاقوام لانبیائهم. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کی دعا کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کافروں کی آزمائش ہمارے ذریعے نہ ہو جائے. کیسے ہمارے ذریعے آزمائش ہوگی ان کی؟ کہ ان کو ہم پر غلبہ دے دیا جائے اور ان کو ہمارے ذریعے آزمایا گیا. اس سے منع کیا جائے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. اردو میں ظاہری بات ہے جب اس کی کنوٹیشن وہی بن گئی ہے اردو زبان میں تو یہی کہا جائے گا فتنہ فتنہ، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. تو لیکن وہ یہ واقعہ ایک مسئلہ ہے کہ عربی زبان کے الفاظ اردو میں جب آتے ہیں تو ان کی وہ جو حقل دلالی ہوتی ہے نا، اس کو عربی میں انگریزی میں نہیں کیا کہتے ہیں، مطلب جو بھی ان کی دلالت کا ایک ڈومین ہوتی ہے وہ کئی دفعہ عربی میں اگر اتنی بڑی ہے تو وہ اردو میں اتنی سی رہ جاتی ہے، تو پھر اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوں. سیدھی سی بات. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی فتنہ بنا دیا. اصلا فرشتوں کی گنتی سے مراد فرشتے ہی فتنہ بن گئے نا. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً. یہاں کون فتنہ ہے؟ فرشتے. جی جیسے مال اور یہ مطلب کہ وہ تو ایک خاص رجحان کا یہ ضرورت سے ظاہر ہو جائے تو سارے آپ کو غلط طرف لے جائے. ہاں ان کا رجحان اسی طرف ہے، ان کا رجحان ہاں عدت کی طرف. وہی عدت تعداد کوئی کہتے ہیں. جی عدت کہتے ہیں گنتی کو. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور اہل ایمان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے. یہ اضافہ کیسے ہوگا اہل ایمان کے ایمان میں؟ بعض نے کہا کہ جب وہ جانیں گے کہ اہل کتاب کے ہاں بھی یہی ہے اور ہمارے ہاں بھی یہی ہے تو ایمان میں اضافہ ہوگا. امام ابو منصور الماتریدی کے طریقے پر کیسے ہوگا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیونکہ انہیں پہلے ہی معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے آزماتے ہیں. کن چیزوں؟ اعداد کے ذریعے. اسی لیے علماء کہتے ہیں جہاں عدد آ جائے وہاں قیاس نہیں ہوتا. یعنی آپ عدد کیا ہے؟ وہ تو قطعی الدلالہ ہے، اس میں کوئی احتمالات کسی قسم کے نہیں ہوتے. اس میں اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے عدد میں. آج کل تو ہے گنجائش ویسے، لیکن جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، یہ اصل میں عدد ہے. انثیین 2 ہیں، ذکر 1 ہے. لیکن فی زمانہ جو ہے وہ اعداد میں بھی اجتہاد کر لیا جاتا ہے. یعنی کہا جا رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ ایک خاص ماحول تھا، معاشی ماحول تھا جس میں عورت کو ایک حصہ تھا اور مرد لڑکے کو 2 تھے، تو اب وہ ماحول بدل چکا ہے تو لہٰذا اب برابری کے اعتبار سے ہونا چاہیے. یا اگر بالفرض جو ہے وہ مرد اگر بیبی سیٹرز بن گئے گھر میں اور خواتین باہر نکلنا شروع ہوگی تو وائس ورثہ کر دینا چاہیے. خود ہی سوچیں کیونکہ نان نفقے کی ذمہ داری تو اس پر آ گئی فی زبان. تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں اجتہاد ہو ہی نہیں سکتا. یعنی اگر بالفرض معاشرہ ایسا بن جائے گا تو احکام شرعیہ نہیں بدلیں گے. اللہ یہ کہیں گے معاشرے کو تلپٹ کر کے ٹھیک کر دو، یہ غلط ہو گیا، تو احکام شرعیہ تھوڑی بدلے جائیں گے. یعنی عورتوں کو اپنی جگہ پہ واپس لے آؤ جہاں سے وہ نکل گئی ہیں. خیر، تو وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ، دوبارہ تاکید آ رہی ہے کہ عجیب سا انداز ہے.
پہلے کہا تھا لیستیقن الذین، وہ ایک ایجابی بیان تھا. اسی کا ایک سلبی بیان کیا ہے؟ سلبی سے مراد یہ ہے کہ نفی کے طریقے میں وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان اور اہل کتاب شک نہ کریں. یہ تاکید ہے، اکثر نے کہا تاکید ہے، بعض نے کہا کہ تاکید نہیں ہے. جب کہا نا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا، یہ تو حال کا بیان. اچھا حال میں تو کوئی شک نہیں ہے، تو مستقبل میں نہ پیدا ہو جائے، تو فرمایا مستقبل میں بھی نہیں پیدا ہوگا. ولا یرتاب، تو لیستیقن میں فرمایا کہ وہ حال کا اس بات ہے، اور ولا یرتاب الذین میں مستقبل کی نفی ہے. اور باقی یہاں ایک بحث ہے جو علماء نے اٹھائی ہے، وہ یزداد الذین آمنوا ایمانا، کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کمی ہوتی ہے. وہ ایک کلامی بحث ہے، اس کو بیان کرنے کی اتنی حاجت نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ تو اہل کتاب کے ساتھ ہوگا اور اہل ایمان کے ساتھ. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے. یہ کون لوگ مراد ہے؟ کہا کہ یہ آیات مکی ہیں، منافقین کا تو وجود نہیں ہے، لہذا لیقول الذین فی قلوبہم مرض سے مراد بھی کفار ہیں، اور والکافرون میں عطف جو ہے وہ تفسیر کا ہے. ایک رائے یہ. دوسری رائے یہ ہے کہ اگرچہ یہ آیات مکی ہیں، لیکن یہ شے فتنہ تو ان لوگوں کے لیے بھی بنے گی نا کہ جو منافقین ہوں گے اور کافر نہیں ہوں گے. تو اس میں مستقبل کا بیان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہہ رہے، اللہ نے کہا ولی یقول، تاکہ وہ کہیں، جب بھی کہیں، مستقبل میں کسی بھی وقت کہیں، تو تب بھی وہ اس آیت کے ذیل میں اور مصداق میں داخل ہو جائیں گے کہ نہیں؟ ہو جائیں گے. لہذا وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ عطف میں اصل ہوتی ہے تغیر کی، تو کافرون اور ہیں اور وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ اور ہے. وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ سے مراد منافقین ہیں، اور چاہے منافقین کا اس زمانے میں وجود ہو یا نہ ہو، لیکن یہ آیات اس وقت تک رہیں گی جب ان کا وجود ہو چکا ہوگا، تو وہ انہی آیات کو اپنے لیے فتنہ بنائیں گے. تو وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ کرے گا، کیا ارادہ کیا اللہ نے بِهَذَا اس عدد سے. ہادہ کا اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ جی جی وہ سورہ، لیکن وہ مکی مدنی سورت ہے نا، یہ مکی سورت ہے. تو فرمایا کہ ماذا اراد اللہ بہذا، اللہ نے کیا ارادہ کیا اس عدد سے، اور ارادہ کا مفعول بھی کیا ہے؟ مثلا، مثال کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس عدد سے کس مثال کا ارادہ کیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کذالک، اسی طریقے پر. کس طریقے پر؟ کما ذکر اللہ العدد فتنۃ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عدد کو فتنے کے طور پہ ذکر کیا. تشبیہ ہے، اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے. کذالک، اسی طرح. یضل اللہ من یشاء، حضرات خاموشی. یضل اللہ من یشاء، اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. یضل اللہ، گمراہ کرتا ہے اللہ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اسباب کو اپنے ارادہ قدیمہ کی تنفیذ کا ذریعہ بناتے ہیں. یعنی کیا مطلب اللہ کا ارادہ قدیمہ؟ من یشاء کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ارادہ کیا، تو اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ فلاں شخص گمراہ ہوگا اور فلاں شخص ہدایت پر ہوگا. تو اللہ کا جو ارادہ قدیمہ ہے وہ دنیا میں کیسے متحقق ہوتا ہے؟ بغیر اسباب کے ہوتا ہے یا اسباب کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو جعلی اسباب ہیں، ظاہری اسباب ہی ہوتے ہیں. یعنی اللہ کا ارادہ قدیمہ یہ ہے کہ میری پیاس اس وقت بجھے گی بالفرض، تو وہ ارادہ قدیمہ کی تنفیذ اس وقت دنیا میں کیسے ہوگی؟ ایک سبب کے ذریعے ہوگی، اور میں وہ پانی پی لوں گا. ایسے ہی ہے نا. تو اسی طرح اللہ کا اگر ارادہ قدیمہ ہے کہ فلاں شخص ہدایت پائے گا اور فلاں شخص گمراہ ہوگا، تو اس کی تنفیذ دنیا میں کیسے ہوگی؟ ایک شخص اپنے آزاد ارادے اور اختیار سے فتنے میں پڑھ کے کفر کرے گا، اور ایک شخص اپنے آزاد ارادے اور اختیار سے اسی آیت سے ہدایت حاصل کر لے گا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. تو یہاں بھی یہی فرمایا کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء. اللہ تعالیٰ اسی طریقے پر اپنی آیات کو بعض کی ہدایت کا سبب بناتے ہیں، بعض کی گمراہی کا سبب بناتے ہیں. آیات ایک ہی ہوتی ہیں. اچھا آپ کہیں گے کہ وہ آیات فی نفسی ہی ہدایت کے لیے ہیں کہ نہیں؟ تو فی نفسی ہی ان میں ہدایت ہی ہدایت ہے. یعنی اگر آپ کہیں قرآن مجید ھدی للناس ہے یا ضلال للناس ہے، اگر آپ کہیں گے قرآن ہی کے ذریعے کچھ لوگ
گمراہ بھی ہوتے ہیں شاید بہت سے، کیونکہ اللہ نے ایک آپ کا نہیں کہا یضل بھی کثیرا، تو ہم کہیں گے کہ فی نفسی ہی قرآن مجید ہدایت ہے، لیکن قرآن مجید کی ہدایت اپنے اپنے قوابل میں، جو محلات ہیں نا، جو قابلیتیں ہیں، ان میں کہیں گمراہی پیدا کرتی ہے اور کہیں ہدایت پیدا کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ دنیا میں بہت سی چیزوں سے مثال دے سکتے ہیں کہ بھئی ایک دوائی یا ایک غذا جو ہے وہ فی نفسی ہی غذا ہے، جیسے امام غزالی علیہ الرحمہ مثالیں دیتے ہیں، چھوٹے بچے کو کھلا دیں گے تو وہ اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا بالفرض، شیر خوار بچہ اس کو گوشت کھلائیں گے تو گوشت میں کیا فی نفسی ہی غذا نہیں، گوشت میں فی نفسی ہی غذا ہے، لیکن اس کے لیے وہ مضر ہے۔ کیوں اس کے لیے مضر ہے؟ کیا مسئلہ گوشت میں ہے یا محل میں ہے؟ تو کہا کہ مسئلہ محل میں ہے، نہ کہ گوشت میں۔ تو اسی طریقے پر قرآن مجید اپنی ذات میں ہدایت ہے، جو قابلیتیں ہیں، جو قوابل ہیں، وہ مختلف ہیں، اسی اعتبار سے قرآن مجید کے نتائج ہر شخصیت میں مختلف پیدا ہوں گے۔ تو یہ ہے کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی یہ نہ سمجھنا کہ یہاں فرشتوں کا جو عدد ہے وہ کچھ کمی کی وجہ سے ہے، بلکہ یہاں ابن کثیر علیہ الرحمہ کو پڑھی، انہوں نے وہ ساری روایات ذکر کر دی ہیں جس میں فرشتوں کی کثرت کا بیان۔ جو مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَنَا بِالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، کہ پھر میں کیا دیکھتا ہوں معراج میں کہ میں بیت المعمور میں پہنچ گیا، تو فرمایا کہ يَدْخُلُ فِيهِ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، 70,000 ایک دن میں، اور ان کی دوبارہ کبھی باری نہیں آتی، دوبارہ داخل نہیں ہوتا۔ تو مستقل جب سے بیت المعمور تعمیر کیا گیا، پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطت السماء ويحق لها ان تئت، یہ آسمان جو ہے نا وہ ڈگمگا رہا ہے، اس میں سے آواز آ رہی ہے، اور کیوں نہ وہ ڈگمگائے؟ پھر آپ نے فرمایا ما فيها موضع قدم، ایک پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، الا وفيه ملک ساجد، مگر اس میں ایک فرشتہ سجدہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یعنی کوئی جگہ کائنات میں ایسی نہیں جہاں فرشتے سجدوں کی حالت میں نہ ہو۔ اور پھر آپ نے وہ فرمایا جو مشہور حدیث ہے اس کے بعد لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تم بہت رو، ولضحکتم قلیلا وما تلذذتم بنسائکم فی الفروشات، اور اپنی بیویوں سے لطف اندوزی نہ کر سکو بستروں میں، ولخرجتم الی الصعودات، اور جنگلوں میں نکل جاؤ، تجأرون الی اللہ، اللہ کے ہاں گریہ ازاری اور فریاد کرتے ہوئے۔ تو فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ امام ابو منصور الماتریدی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہاں فرشتوں کے سوا بھی جتنے جند ہیں سب مراد ہیں، اور انہوں نے مطلب عجیب بات کی، آج کل جیسے یہ مسائل بہت زیادہ ہیں نروز کے، انہوں نے کہا کہ ایک ارتھ جو ہے وہ ساکن ہوتی ہے تو بس اللہ اس کو حکم دیتے ہیں کہ ہلنا شروع کر دو تو انسان کو لگتا رہ جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح میں کہہ رہے ہیں یہ بھی اللہ کا جند ہے اصل میں، یعنی انسان سمجھتا ہے فرشتوں کو کنٹرول کر لے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بیٹھے بیٹھے اس کی کوئی رگ جو ہے وہ مروڑ دی جائے تو اس کو لگ پتہ جائے۔ تو یہ سب انسان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے جنود ہیں سب، تو وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیں جندن جو ہے نا وہ اس میں جمع ہے، جندن یعنی جندن کہتے ہیں خود لشکر کو، یعنی آپ کہیں کہ جیسے قوم ہے نا، قوم اس میں جمع ہے، قوم اس میں جمع کا مطلب ہے کہ قوم ایک ہوگی یا قوم کے اندر بے تحاشا لوگ ہوں گے، بہت قوم کے اندر بہت سے لوگ ہوں گے، اس کی جمع کیا ہے؟ اقوام۔ اب وہ اقوام میں جمع قوم کی، افراد کی نہیں۔ اسی طرح جند ایک اسم میں جمع ہے، اس کے اندر اس کے نیچے بہت سے افراد ہوتے ہیں، یعنی جب آپ کہیں گے جند الپاکستان تو جند الپاکستان میں 6 لاکھ کی فوج ہے، لیکن اب آپ کہیں گے جنود تو اس کے اندر بہت سے جند آپس میں جمع ہو گئے، تو اس میں مبالغہ ہے جو جند میں نہیں ہے، کیونکہ یہ جمع الجمع ہے، جمع الجمع نہیں کہیں گے اس کو، کیونکہ جند اصل میں اس میں جمع ہے، یہ اس میں جمع کی جمع ہے، یعنی جنود کی واحد کیا ہے؟ جند، اور جند کے نیچے کیا ہے؟ افراد۔ اس لیے ایک فوجی کو آج کل زبان میں جندی کہتے ہیں، جندی، لیکن اصلاً جند جو ہے نا وہ اس میں جمع ہے، اس لا واحد لہ من لفظی، اس کی لفظ میں سے کوئی واحد نہیں، جیسے جیش کا لفظ ہے، جیسے قوم کا لفظ ہے، جیسے راحتن کا لفظ ہے، راحتن، جیسے اصابتن کا لفظ، یہ سب کیا ہے؟ اسماء جمع ہے۔ ہاں اصل میں تو نسبت ہی ہے، لیکن اب وہ ایک واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی آپ کہیں گے ایک فوجی جندی،
جندی واحد، ٹھیک ہے، وہ جند کی طرف اس کی نسبت کر کے اس کو ایک بنا لیا. جلدوں میں یشاء یادی میں یشاء. جی جی. ظاہر تو یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں بتائیے کہ اللہ ہی وغیرہ کر دیتا ہے، اللہ ہی تو ٹھیک ہے کہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے بندے کی اپنی، یہ مسئلہ تو کبھی حل نہیں ہوگا. بندے کی اپنی کرتوت ہی ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کا کرتوت ہے تبدیل ہوتا ہے. لیکن ایسا میں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر تو یہ لفظ لگتا ہے. ہاں لیکن بس وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، لیکن یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے. اگر یہ آپ نہیں مانیں گے تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے. انسان کے پاس اختیار، ہاں اس اختیار کی حقیقت کیا، یہ مسئلہ پرابلمٹک ہے، یہ مسئلہ کافی مشکل ہے. تو انسان اپنے اختیار سے مسلسل انکار کہاں سننا بات، اور بات ہونے کو تیار ہی نہ. ہاں فلما ذاقوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. تو فرمایا وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور یہ نہیں ہے مگر بشر کے لیے یاد دہانی. ہیا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ سلف میں تقریباً جیسے تمام مفسرین اس کو لے کر جاتے ہیں سقر کی طرف، جہنم. یعنی وما ہی الا، اور یہ جو جہنم جس کا بیان ہوا ہے یہ نہیں ہے مگر ذکریٰ للبشر، یاد دہانی انسان کے لیے. لیکن بعض علماء نے کہا، اور یہ رائے پہلے بھی موجود ہے، امین ناصر اصلاحی علیہ الرحمہ نے اس کو اختیار کیا شد و مد کے ساتھ، کہ ہیا کی ضمیر قرآن کی آیات کی طرف جا رہی ہے. اور یہ بات بھی قرینہ قیاس لگتی ہے، اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی وما ہی الا ذکریٰ للبشر کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنی بھی آیات اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں، جس میں حشر و نشر کا بیان بھی ہے، جس میں فرشتوں کی گنتی کا بیان بھی ہے، جس میں جہنم کے واقعات بھی ہیں، یہ سب انسانوں کے لیے یاد دہانی کے طور پہ. تو ہیا سے مراد اب یہاں خود قرآن بھی آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ انہی آیات کا جو مجموعہ ہے وہ قرآن مجید. تو آگے بھی اسی طرح جب آئے گا کہ نذیرا للبشر انہا لإحدی الکبر، اس میں بھی یہی اختلاف پیش نظر رہے گا کہ انہا میں ہا کی ضمیر آگ کی طرف جا رہی ہے، جو اکثر مفسرین کی رائے جہنم کی طرف جا رہی ہے، یا ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، آیات قرآنیہ کی طرف جا رہی ہے. اصل میں دونوں آراء لینے کی گنجائش موجود ہے. جس کی گنجائش موجود نہیں ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی رائے والا اس پر اصرار کرے کہ دوسری رائے مراد نہیں ہو سکتی. یہ تیسری رائے ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تیسری رائے، اس کی گنجائش نہیں ہوتی اصلا. یعنی ان مسائل میں کہ جہاں احتمال ضمائر کے ہوں، ایک سے زیادہ جگہ لوٹنے کے، تو وہاں ان احتمال میں یا تو کوئی قطعی دلیل چاہیے ہوگی کہ جس کی بنا پر باقی تمام احتمالات منفی ہو جائیں، اور اگر قطعی دلیل نہیں ہے اور ظنی یا ظن غالب کی دلیل ہے تو غیر کا احتمال بہرحال موجود رہے گا. تو وہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ رائے راجح لگتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے سوا کوئی رائے نہیں. ٹھیک، یہ جدید انداز ہے کچھ مفسرین کا جو اس طریقے پر بیان کرتے ہیں، یہ غلط ہے. تو فرمایا وما ہی الا ذکریٰ للبشر، کلا، ہرگز نہیں. کہا کہ یہ ہرگز نہیں میں جو ڈانٹ ہے یہ کس کو ڈانٹا جا رہا ہے؟ جس نے کہا تھا نا ان ھذا الا قول البشر، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کلا. یا جن لوگوں نے کہا کہ ہم فرشتوں کو سنبھال لیں گے، تو اللہ فرماتا ہے کلا. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کلا جو ہے وہ حرف زجر ہے، اس میں ڈانٹ ہے، اس میں انکار ہے کسی دعوے کا. جو تم دعویٰ کر رہے ہو کلا، وہ ٹھیک نہیں ہے. تو پیچھے ایک دعویٰ بھی نقل ہوا ہے، ان ھذا الا سحر یؤثر، ان ھذا الا قول البشر. تو اللہ فرماتے ہیں کلا، بلکہ میں تو قسم کھاتا ہوں. یعنی تم کہتے ہو کہ یہ قول بشر ہے، میں قسم کھا کے کچھ اور کہتا ہوں. کلا والقمر، قسم ہے چاند کی، چاند کی بھی نہیں، ہاں چاند کی بالکل. واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ پیٹ پھیرے. ادبار کس کو کہتے ہیں؟ رخصت والا. اقبال کس کو کہتے ہیں؟ آنا. تو اذ ادبر والصبح، جب رات پیٹ پھیر کے جا رہی ہو تو صبح روشن ہو رہی ہوتی ہے، صبح نمودار ہوتی ہے. تو فرمایا والصبح اذا اسفر، اسفر یسفر، اسفار کہتے ہیں روشن ہو جانے کو. سورہ ابسہ میں کہتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. تو وہاں بھی مسفرہ سے کیا مراد ہے؟ روشن چہرے. تو صبح کا اسفار کیا ہے؟ بعض علماء نے کہا صبح کا اسفار یہ ہے کہ صبح صادق ہو جانا اسفار ہے، کیونکہ اندھیرے میں ایک روشنی تو پھیل گئی نا. اور بعض علماء نے کہا کہ اسفار سے مراد صبح صادق ہونے کے بعد آسمان پر کچھ روشنی کا پھیلنا ہے.
تو یہ دونوں احتمالات ہو سکتے ہیں. تو جیسے احناف نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، تو اس سے یہ دلیل اخذ کی کہ فجر کی نماز غلس میں پڑھنے کی بجائے اسفار میں پڑھی جائے گی. غلس کیا ہے؟ جب بالکل اندھیرا، جیسے کہ عموماً شافعیہ اور ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات غلس میں پڑھتے ہیں. اور کیا دلیل اختیار کی کہ کچھ روشنی ہو جائے تو فجر کی نماز پڑھی جائے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ اسفروا بالفجر، فجر کو کیا کرو؟ روشن کرو. فإنه أعظم للأجر. بہرحال جو دوسرا فریق ہے انہوں نے اس کے جوابات دیے کہ یہاں اسفار سے کیا مراد ہے، تو یہ تو بہرحال فقہی مسئلہ ہے. لیکن یہاں کیا ہے؟ والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے. جواب قسم کیا ہے؟ انہا لإحدى الكبر. انہا، پھر وہی بات ہے، یہ ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اکثر مفسرین اس کو پھر پیچھے وہیں لے کر گئے. آگ ہے، جہنم ہے، آخرت کا عذاب ہے. اور آپ جانتے ہیں سقر مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے؟ اس لیے کہ یہ جہنم کے عالم میں سے ایک علم ہے. تو جہنم کے جتنے بھی نام ہیں وہ کیا ہے؟ وہ مؤنث ہیں. اور اللہ نے پہلے بھی اس کے لیے مؤنثی کا فعل استعمال کیا تھا، لا تبقی ولا تذر. تو انہا لإحدى الكبر، یہ کبر بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک بڑی شے ہے. کبر کس کی جمع ہے؟ کبر جمع ہے کبرا کی. ہم جانتے ہیں نا افعال و تفضیل جب آپ کرتے ہیں تو اکبر ہے، اکبران ہے، اکبرون ہے، اکابر ہے، اور پھر آپ کیا کہتے ہیں مؤنث میں؟ کبرا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ کبریان. اس کے بعد کبریات ہے اور کبر، یہ دونوں جمع آتی ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو احدى الکبر کا مطلب ہے یہ بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. انہا لإحدى الکبر. کون بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے؟ کہا کہ جہنم، یا پھر قرآن مجید اور قرآن مجید کی آیات. لہذا آگے جو حال بن رہا ہے وہ اسی اعتبار سے اس کی تفسیر فرق ہو جائے گی کہ نذیرا للبشر حال ہے. انہا میں جو ہا کی ضمیر ہے اس کا کیا ہے؟ حال. انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر. تو اگر آپ جہنم کی طرف لے کر جائیں گے تو جہنم نذیر ہو جائے گی للبشر، اور اگر آپ آیات قرآنیہ کی طرف لے کر جائیں گے تو پھر قرآن مجید اور آیات قرآنیہ نذیرا للبشر ہو جائیں گے. اور دونوں ہی احتمالات موجود ہیں. حضرت تھانوی نے کیا بیان کیا؟ دوزخ بڑی بھاری شے. بڑی بھاری شے ہے یا بھاری چیزوں میں سے ایک ہے؟ بڑی بھاری چیز ہے جو انسان کے لیے بڑا کام ہے. بڑی بھاری چیز کیسے ترجمہ ہوگا؟ یعنی احدى الکبر ہے. یعنی اگر آپ ویسے دیکھیں تو یہ مرکب اضافی ہے تو وہ محاورہ ہے ترجمہ کہ بڑی بھاری شے. لیکن بالکل جیسے لغوی ترجمہ ہوگا تو بڑی بھاری چیزوں میں سے ایک چیز. لا کا نیچے لیکن یہ بلاغت کا انہوں نے لکھا کہ لا نذیر علی، وہ بھی ٹھیک ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ احدى الکبر میں اصل میں یہ بتانے کا مقصد نہیں ہے کہ اس بلکہ یہ احدى الکبر کا مطلب ہے یہ وحیدۃ الکبر ہے. یہ بڑی چیزوں میں سے ایک ایسی شے ہے جس کا کوئی مانند نہیں ہو سکتا ہے. آپ کے یہاں کیا ترجمہ؟ بڑی البتہ ایک ہے بڑی ہولناک چیزوں میں سے. ہولناک چیزوں میں سے. ہولناک بڑی. صحیح. تو انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر. اس کے بعد فرمایا لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. دیکھیں یہ جو تقدم اور تاخر ہے نا، یہ جیسے آج کل ہم لفظ بولتے ہیں ترقی اور پروگریس وغیرہ، تو عرب بالکل اسی طرح تقدم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ سوال جو ہمارے ہاں ہے کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے مسلمان وغیرہ، تو ان کے ہاں بھی سوال اسی طرح کا ہوتا ہے کہ لماذا تقدم غیرنا وتأخرنا. وہی دو لفظ ہیں، تقدم اور تاخر. دوسرے لوگ آگے کیوں نکل گئے اور ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ تو یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے. تقدم تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جو چاہے ترقی کرے اور جو چاہے بیکورڈ رہے. لفظ بالکل وہی، لمن شاء منکم ان یتقدم، اور جو چاہے پیچھے رہے. تو آپ اس کو یوں کہیں گے کہ بھئی اللہ یہ فرما رہے ہیں یہ ساری آیات ہیں احدى الکبر ہیں، ان کو دیکھو اور ان کو اچھی طرح ان سے فائدہ اٹھاؤ، ایکسپلائٹ کرو انہیں. تو اس کے نتیجے میں یا تو ترقی حاصل کر لو یا پھر پرانے وقتوں کے لوگ بن جاؤ. یہ جدید ایک سائنسی تفسیر اس آیت کی بن سکتی ہے اگر غور کیا جائے. نہیں بن سکتی. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر بنانے والے بنا سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں تقدم اور تاخر دو لفظ استعمال کیے اور دونوں گویا بالکل ایک اور معنی میں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تقدم کیا ہوتا ہے؟ تقدم پروگریس یعنی، اور جو تاخر ہے وہ کیا ہے؟
اور جو میں بتا رہا تھا کہ وہ حضرت برہان الدین البقائی کچھ عجیب و غریب نقطے بیان کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے یہاں بھی فرمایا کہ اصل میں تقدم انسان کو محبوب ہے. اور یہ جیسے وہ مطلب آج کے زمانے کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، یعنی کہتے ہیں انسان کو فی نفسی آگے بڑھنا محبوب ہے. بات ہے ہر انسان، یعنی جب بھی آپ لفظ بولیں گے، کیونکہ اس لیے وہ لفظ ایسے اختیار کریں گے نا فی زمانہ بھی کہ جو لفظ فی نفسی ہی انسان کو محبوب ہوگا نا. تو کہتے ہیں ترقی کا لفظ ہے، تقدم کا لفظ ہے، پروگریس کا لفظ ہے، یہ انسان جیسے بھی بولا جائے گا تو اس فوراً ایک میٹھے اور خوبصورت جذبات اور احساسات اس کے اندر پیدا ہوئے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ لفظ وہ اختیار کریں. دیکھو تقدم اگر چاہتے ہو، انسان فوراً کہے گا ہاں تقدم کون نہیں چاہتا. تو یہ انہوں نے یہاں جیسے کہا کہ تقدم محبوب للانسان فی نفسی، تقدم انسان کے لیے محبوب ذاتی ہے، محبوب لی ذاتی ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم. اچھا ایک اور نقطہ انہوں نے بیان کیا جو کہیں اور میں نے نہیں دیکھا، وہ بھی کیا دیکھیں، وہ یہ ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نذیرا للبشر، ایسا ہی ہے. اس کے بعد یہ جملہ ہے بدل اس کا، للبشر کا بدل کیا ہے؟ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. اب کوئی صاحب یہ بتائیں کہ یہ بدل البعض ہے یا بدل الکل ہے؟ کل ہے اصلا. کیوں کل کیوں؟ یعنی آپ کہیں گے کہ جو بھی بشر ہوگا وہ ارادہ بھی رکھے گا، لمن شاء، اور ارادے تقدم یا تأخر کا ہی ہوگا. تو ان دین تو یہ بدل البعض تو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بدل الکل. تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر یہ بدل الکل ہے تو پھر تو تکرار ہے محض. یعنی اگر آپ یوں کہیں نا جیسے بدلے بعض بنا لیں، یعنی آپ کہیں کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، تو وہاں بدل البعض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ارادہ ذکر کیا ہے کہ یہ تمام جہانوں کے لیے یاد دہانی ہے. للعالمین کا بدل کیا ہے؟ کن کے لیے؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، تو جو تم میں سے چاہے سیدھا ہونا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. یہاں کیا فرمایا؟ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر ایضا. تو انہوں نے جواب یہ دیا، اور یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ جب آپ عمومی گفتگو کرتے ہیں وہ انسان کو اتنا متاثر نہیں کرتی جتنا وہ گفتگو متاثر کرتی ہے جس کو وہ فوراً اپنے اندر مشاہدہ کر سکے. مثلا آپ نے کہا انسانوں کے لیے ہدایت، ٹھیک ہے، انسانوں کے لیے ہدایت. جیسے ہم بھی کہتے ہیں انسان فانی ہے، جملہ ہم سب کو پتہ ہے، اس کا وہ اثر نہیں ہے جتنا یہ اثر ہے کہ میں اپنا نام لے کر کہوں کہ میں فانی ہوں. تو فرق ہے. تو انسان فانی ہے تو ٹھیک ہے، انسان ہوں گے فانی، ہم تو نہیں. تو اس طریقے پر ایک عمومی گفتگو کا وہ اثر نہیں ہوتا. تو کہا کہ انسان کو اللہ نے اگلی ہی آیت میں بدل بنا کر وہ جملہ دیا کہ جس میں ایسی صفت ہے جس کا تعدیہ وہ فوراً اپنی طرف کر سکے. یعنی جیسے ہی کہا نذیرا للبشر، بشر کے لیے ہدایت ہے، ڈراوا ہے. بشر کون؟ لمن شاء منکم ان یتقدم. یہ صفت ہر انسان اپنے اندر فوری دیکھ لیتا ہے، شاء منکم ان یتقدم، یہ تو ہر انسان چاہتا ہے. بشر کے اندر وہ مفہوم نہیں تھا جس میں کوئی ایسا مفہوم ہو جس کو میں متعدی بنا کر اپنے اندر فوری مشاہدے کی سطح پر دیکھ سکوں. لیکن لمن شاء منکم ان یتقدم میں گویا وہ بدل الکل من الکل ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسا اضافہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر انسان اس کا مخاطب بن جاتا ہے، اور ہر انسان اس آیت کا مخاطب اپنے آپ کو سمجھتا ہے. لمن شاء منکم. یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ نہیں؟ ہے اس کے اندر غور کیجیے گا جا کے، کچھ مفہوم ہے. ٹھیک ہے، نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم، یہ اس کا بدل ہے. اور شاء کا مفعول بھی کیا ہے؟ کیا چاہے وہ؟ ان یتقدم. اس سے کیا مراد لی گئی؟ کہا کہ ان یتقدم الی الجنت او یتأخر فی جہنم. ایک مراد یہ ہو سکتی ہے آگے نکل جائے جنت میں یا پیچھے رہ جائے جہنم میں. ٹھیک بات ہے. مراد یہ بعد نے کہا ان یتقدم الی طاعت اللہ او یتأخر الی معصیت اللہ و کفرہ. ایک ہی بات ہوگی، کبھی کسی نے نتیجے کے طور پہ بیان کر دیا، طاعت کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت ہے، اور نافرمانی کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم ہے. تو یہ تقدم و تاخر ہے، آگے نکلے یا پیچھے رہ جائے، دیکھ لیں. واللہ اعلم. بندے پہ چھوڑ دیا ہے. ہاں بندے پہ چھوڑ دیا. لمن شاء، بالکل بندے پہ چھوڑ دیا لمن شاء. اور وہ اس میں انسان کی مشیت کا اس بات ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لمن شاء
لہٰذا اگر آپ کہیں گے لمن شاء، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے اسی صورت میں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اسی صورت میں آیا سوری وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، ہاں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی واہل، تو اللہ تعالیٰ بتانا ہی جا رہے ہیں کہ دونوں چیزیں مان لو، ایک تمہاری مشیت بھی ہے اور ایک ہماری مشیت بھی ہے، تمہاری مشیت ہماری مشیت کے تابع ہے لیکن تمہاری مشیت ہے، لہذا اس مشیت کی بنا پر تم مکلف ہو اور تم اس مشیت کو استعمال کرنے میں اپنے انسانی اعتبار سے آزاد ہو، خدائی اعتبار سے آزاد نہیں ہو، اپنے پرسپیکٹو میں کیا ہو، آزاد ہو، یہی ہے نام کے لیے امام بخاری البخاری قاف اچھا میرے پاس نہیں ہے ان کی تفسیر، میں تو یہ مکتبہ شاملہ سے ہی پڑھتا ہوں، اچھی ہے تفسیر ویسے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنی کمائی کی وجہ سے رہینہ ہے، گرفتار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں بھی کچھ تفصیل ہے اصل میں اس جملے میں نا، وہ عرض کریں گے انشاءاللہ اگلی دفعہ۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہاں بات یہ ہے۔